بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ بہرحال اس کے بعد کامران کرنل گل نواز اور رانا چندر سنگھ سے ملا اور اس دوران کی تمام تفصیلات انہیں بتائیں۔ رانا چندر سنگھ نے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا، حسن شاہ تو میرے لیے چراغ جن ہی ثابت ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ چراغ کے جن کو بلانے کے لیے تو چراغ کو گھسنا پڑتا تھا، لیکن حسن شاہ ہر کام اسی طرح کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا اسے اپنی مٹھی میں دبائی ہوئی ہو۔ اس کی موت کو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تب تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ ہماری اس مہم کے سلسلے میں یہ ہماری پہلی قربانی ہے، مگر بہت بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ اچھا، گرشک اور سبیتا کی کیا رپورٹ ہے؟ رانا چندر سنگھ نے پوچھا۔ وہ زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ پراسرار طریقے سے آپ کا یا میرا تعاقب کر رہے ہیں، کامران نے کہا۔ ملاقات ہوئی ان سے؟ کرنل گل نواز نے پوچھا۔ ہاں، میں نے انہیں بالکل قریب سے دیکھا ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ۔ گرشک اور سبیتا سے روابط کے بارے میں کامران کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کرنل گل نواز کو کچھ بھی بتائے۔ بہرحال ایک حد ضرور تھی ہر چیز کی۔ کرنل بہت خوش تھا۔ پھر قزل سنائی سے ملاقات ہوئی۔ قزل سنائی اپنی بیوی شعورا کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر موجود تھا۔ کامران جان بوجھ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ شعورا اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر بولی، پیارے بچوں، ہم تمہارے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن یقین کرو اس مختصر سی ملاقات میں تم دل کو بھا گئے ہو۔ ہم لوگوں نے درجنوں بار تمہارے بارے میں بات چیت کی، اور سچ جانو میں نے تمہاری ماں ہی کی طرح تمہیں دعائیں دیں۔ شعورا نے کہا، شکریہ آنٹی، اصل میں میرا تجربہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن سنا ہوا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سب سے بڑا مقام ماں ہی کا دیا ہے۔ وہ ماں ہے اور اس کے بعد کچھ ہے، اور ماں ہر عورت کے اندر ہوتی ہے۔ آپ بے شک میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، کامران نے کہا۔ شکریہ، تم باتیں بڑی اچھی کرتے ہو۔ شعورا واقعی تمہارے بارے میں کئی بار کہہ چکی ہے کہ دیکھو ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن خدا جانے کس مشکل میں پڑ گیا۔ بڑا پیارا سا بچہ تھا، قزل سنائی نے کہا۔ آپ کے لیے ایک انوکھا سا انکشاف ہے۔ دوران گفتگو آپ نے میری زبان سے نیل گروچر کا نام تو سنا ہوگا۔ نیل گروچر یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شخصیت ہے جو آپ لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی، کامران نے کہا۔ ہمارے لیے؟ کون ہے وہ؟ والش، کامران نے کہا، اور واقعی دونوں میاں بیوی کے لیے اطلاع کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کامران کو دیکھنے لگے۔ والش، وہ یہاں ہے؟ ہاں، کامران بولا۔ تم اسے کیسے پہچانتے ہو؟ قزل سنائی نے پوچھا۔ آپ نے اس کا جو حلیہ بتایا تھا، بعد میں مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ کامران نے مختصر الفاظ میں نیل گروچر کی بیان کی ہوئی کہانی اور باقی تفصیلات قزل سنائی اور شعورا کو بتائیں۔ شعورا خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی، پھر بولی، یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ہنسی آئے گی آپ کو، مجھے آپ لوگوں کی یہاں موجودگی کا پتہ والش نہیں دیا ہے۔ اس کے علاوہ والش یہاں بے حد طاقتور حیثیت رکھتا ہے۔ نیل گروچر کے ساتھ بھی وہ زبردستی ہی شامل ہوا تھا، لیکن اب اس نے 3 آدمیوں کو یہاں بلایا ہے جو انتہائی خوفناک ہیں۔ اس میں فرانس کا ایک گنڈا گارڈن بھی ہے، جسے میں نے ایک نگاہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دیو ہے، کامران نے کہا۔ ہاں، یہ نام ہمارا سنا ہوا ہے۔ یہ تو صورتحال بگڑ گئی۔ کرنل گل نواز کو اس بارے میں بتایا؟ ابھی تک نہیں، کامران نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی۔ مرزا خاور بیگ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے، اور عروسا بھی وہاں موجود تھی۔ قزل سنائی نے والش کے بارے میں بتایا، اور کرنل گل نواز چونک کر کامران کو دیکھنے لگا۔ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے؟ ہاں کرنل، میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتانا بھول گیا۔ قزل سنائی صاحب کو دیکھ کر مجھے والش یاد آ گیا۔ ایک بار پھر کامران کو والش کے بارے میں تفصیلات بتانی پڑی۔ کرنل گل نواز نے کہا، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کبھی کسی موقع پر نیل گروچر ہم میں شامل ہونا چاہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے۔ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں کرنل گل نواز۔ آپ کے خیالات سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی مہم جوئی پر نہیں، بلکہ کسی ثقافتی مشن پر جا رہے ہوں۔ اس کو بھی ساتھ لیں گے، اس کو بھی ساتھ لیں گے۔ والش کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے قزل سنائی کے بیانات سے کہ وہ کس قدر خطرناک ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن جب یہ تفصیلات ہمارے علم میں آ گئی ہیں تو ایک انسان کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، کرنل گلنواز نے کہا۔ مگر والش نیل گروچر کے ساتھ ہے؟ ہاں ہے، پھر؟ میرا مطلب ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ ایسا ہو تو اور اچھی بات ہے، ہم قریب سے اس پر نگاہ رکھ سکیں گے، کرنل گلنواز نے کہا، اور امینہ سلفہ جل کر خاموش ہو گئی۔ رات کو کرنل گلنواز نے معمول کے مطابق کامران سے ملاقات کی اور کہا، آؤ بھائی، باہر کی فضا بہت خوشگوار ہے، اور پھر ایک ایسی جگہ بات کرنا بہت زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے جہاں چاروں طرف کھلا علاقہ ہو اور یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی باتیں سننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ کرنل گلنواز کامران کو ساتھ لیے ہوئے کیمپ سے کافی فاصلے پر واقع ایک ایسی کھلی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سر سبز و شاداب گھاس بچھی ہوئی تھی اور اس پر بیٹھ کر فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ بس پریشانی یہ تھی کہ گھاس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے جنہیں بار بار بھگانا پڑتا تھا۔ کرنل نے کہا، ویسے تو ساری تفصیل مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ حسن شاہ کی موت واقعی میرے لیے بھی اتنے ہی دکھ کا باعث ہے۔ چندر سنگھ تو اس کا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت دکھی ہے حسن شاہ کے لیے۔ خیر، اس طرح کے کاموں میں کبھی کبھی ایسے مقام بھی آ جاتے ہیں۔ مجھے ذرا تفصیل سے گرشک و سبیتا کے بارے میں بتاؤ۔ وہ انہی علاقوں میں ہیں اور اکثر میرے سامنے آ چکے ہیں، کامران نے کہا۔ تم سے تعارف ہو گیا ہے؟ ہاں۔ واہ، تو یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ ہیں کہاں؟ کرنل نے پوچھا۔ نہیں، کامران بولا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے، مگر بھائی بڑے پراسرار کردار ہیں وہ۔ ہمالیہ کی اس سرزمین پر میرا خیال ہے ان سے زیادہ پراسرار اور کوئی نہ ہوگا۔ خیر، اب مجھے والش کی بات بتاؤ، کرنل گلنواز نے کہا۔ والش یہاں موجود ہے، میرا اس سے تعارف بھی ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں کا تذکرہ بھی۔ آپ کو یہ سن کر ہنسی آئے گی کہ والش ہی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے، کامران بولا۔ اوہ میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کمبخت مکمل طور پر حالات سے واقف ہے۔ حالانکہ میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ غزل سنائی اور شعرا نے صرف اس کی کہانی سنائی تھی، لیکن بھائی بہت خطرناک چیز معلوم ہوتی ہے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا مشورہ ٹھیک ہے نا؟ کرنل نے کہا۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، ہم قریب سے اس پر نگاہ رکھ سکیں گے اور ہمیں یہ پتہ چل سکے گا کہ آخر وہ ہے کیا چیز، کامران بولا۔ پھر بھی بہرحال سوچ لینا، میں اپنی رائے مسلط نہیں کرنا چاہتا، کرنل گلنواز نے کہا۔ اور باقی تمام معاملات؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے درمیان یہ خواتین بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ رانا چندر سنگھ اپنی بیٹی کو نہیں لایا، حالانکہ وہ بھی اپنی بیٹی کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے۔ میرا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو اپنے بیٹے تک کو ساتھ نہیں لایا۔ شعرا ہے، امینہ سلفہ ہے، بہرحال ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب اس کے بعد کے علاقوں کا معاملہ ہے جہاں سے ہمیں سفر کا آغاز کرنا ہے، کرنل گلنواز نے کہا۔ میں نیل گروچر کا بھی خیال رکھوں گا، بڑا ضروری ہے۔ ہاں بالکل، میں خود بھی یہ چاہتا ہوں۔ ابھی ذرا رک جاؤ، لیکن اس کے بعد اگر مناسب سمجھو تو نیل گروچر اور اس کی ٹیم کو ہماری ٹیم میں شامل کر لینا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، کرنل گلنواز نے کہا۔ بہرحال اس کے بعد سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا اور یہ لوگ الگ ہو گئے۔ مرزا خاور بیگ نے پتہ نہیں کیسے یہ رات گزاری، لیکن صبح کو وہ بڑی بے تکلفی سے خیمے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور اسے جھنجھوڑ کر کامران کو جگایا۔ کامران اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن جو شخص ساری رات جاگتا رہا ہو وہ صبح کا اس سے زیادہ انتظار کیا کر سکتا ہے؟ کامران سنبھل کر اٹھ بیٹھ گیا۔ کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے؟ کامران نے کہا۔ منہ ہاتھ دھو لو اور اسی جگہ آ جاؤ جہاں تم رات کو کرنل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جاؤں؟ آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ آ رہا ہوں، کامران نے جواب دیا، اور مرزا خاور بیگ خیمے سے باہر نکل گیا۔ سوتے سے جاگا تھا، ذہن پر کہولت تو تھی، لیکن ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے مزہ ہی آ گیا۔ طبیعت بھی خوشگوار ہو گئی۔ حلیہ درست کرنے کے بعد وہ خیمے سے باہر نکل آیا۔ باقی لوگ ابھی تک گہری اور آرام دہ نیند سو رہے تھے، البتہ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں مرزا خاور بیگ نے اسے بلایا تھا تو اسے دو باتوں پر ہنسی آئی۔ پہلی ہنسی تو اس بات پر آئی کہ رات کو مرزا خاور بیگ نے اسے اور کرنل گلنواز کو بڑے غور سے وہاں دیکھا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ ان کی گفتگو میں مداخلت کرے، اور اس نے اظہار بھی کر لیا تھا اس بات کا کہ اسے پتہ ہے۔ دوسری ہنسی اس بات پر آئی کہ روسا صاحبہ کسی کام میں مصروف تھیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کے برتن ان کے پاس موجود تھے اور وہ خاتون بننے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی ان برتنوں سے مصروف تھی۔ مرزا خاور بیگ نے اسے دور سے دیکھا اور خوش دلی سے ہاتھ ہلایا۔ بہرحال اس طرح کے لوگ بے غیرت تو ہوا کرتے ہیں،
مرزا خاور بیگ نے ایسے اظہار کیا تھا کہ جیسے ان کے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، حالانکہ اس وقت سے ایک بار بھی کامران نے مرزا خاور بیگ پر توجہ نہیں دی تھی اور اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا تھا۔ مرزا خاور بیگ کو بھی اس کا خوب اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ بہرحال مرزا خاور بیگ نے اس کا استقبال کیا۔ آؤ میری جان، جوان بچوں کے نخرے تو اٹھانا ہی پڑتے ہیں، اور پھر ویسے بھی ہم تو تمہارے لیے ایک بے حقیقت شے ہیں، تم ہماری ناز برداری کیوں کرنا پسند کرو گے؟ میں نہیں سمجھتا جناب کہ ہمیں ایک دوسرے کی ناز برداری کیوں کرنی چاہیے، یا آپ میرے نخرے کیوں اٹھائیں۔ بہرحال آپ نے میرے اوپر کیچڑ اچھالی، یہ آپ کا اپنا کردار ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ خزانے کا حصول میں بھی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے نہ میں کرنل گل نواز کی اولاد ہوں اور نہ ہی میرا ان سے کوئی اور رشتہ ہے۔ احترام کا رشتہ تو ان کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ بہرحال آپ نے جو بات سوچی وہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر تھی۔ نہیں یار، سوری، مجھے معاف کر دو۔ عروسہ نے بھی مجھے بہت ذلیل کیا ہے اور میں نے واقعی محسوس کیا ہے کہ میرے الفاظ غیر مناسب تھے۔ بہرحال میں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مرزا خاور بولا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں سر، کامران نے کہا۔ عروسہ کام ہو گیا؟ تو لاؤ بھائی، چائے وغیرہ مجھے دو۔ عروسہ نے برتن سامنے رکھ دیے۔ چائے کی مہک اٹھ رہی تھی، ساتھ میں کچھ دوسری چیزیں بھی تھیں۔ ابھی تک اسے خاموشی ہی اختیار کی رکھی تھی۔ بہرحال چائے بہت سے معاملات میں بے بس کر دیتی ہے۔ چنانچہ کامران نے بھی اپنا کپ اٹھایا اور ہنس کر بولا، ابھی میں نے اس کا پہلا گھونٹ نہیں لیا مس عروسہ، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے ایک کپ اور رکھیں، نوازش ہوگی آپ کی؟ کامران بولا۔ ایک کپ نہیں، 2 کپ، کیونکہ بہرحال ہم تمہاری ناراضگی دور کرنا چاہتے ہیں، عروسہ نے کہا۔ نہیں مرزا صاحب، میں ناراض نہیں ہوں۔ اچھا، تو اب یہ بتاؤ کہ کیا قصہ ہوا تھا؟ کہاں؟ مطلب یہ کہ تم اچانک غائب کیوں ہو گئے تھے؟ مرزا خاور بیگ نے کہا۔ جو بات میں نے وہاں بتائی تھی، آپ کو اس پر یقین نہیں آیا؟ کامران نے کہا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ کسی سے تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کم از کم مجھے ہی بتا دیتے، میں تمہارے لیے ہر طرح کی سہولتیں مہیا کر دیتا اور پھر کچھ ایسے انتظامات بھی کرتا جو تمہیں آسانی بخش دیتے، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ کچھ ایسے حالات تھے کہ مجھے بغیر کسی اطلاع کے یہ کام کرنا پڑا، کامران بولا۔ ویسے واقعی وہ دونوں کردار وہی ہیں، 100%۔ تب تو واقعی ذرا سنسنی خیز بات ہے، مرزا بولا۔ ہاں ہے، کامران نے کہا۔ تم سے ان کا تعارف ہوا؟ مرزا نے پوچھا۔ تعارف نہیں، وہ لوگ کوئی مہذب دنیا کے مہذب فرد نہیں ہیں، بلکہ وہ پراسرار سے کردار ہیں جو نہ جانے زندہ شکل میں ہیں یا روحوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے ان کی۔ اچھا، اور یہ والش کا کیا چکر ہے؟ مرزا خاور بیگ نے کہا۔ والش واقعی خطرناک آدمی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے وہ پراسرار شخصیت کا مالک ہو، کامران نے بتایا۔ بہرحال اب میری بات سنو، کیا ارادے ہیں؟ ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، اگر الگ گروپ بنانے کی خواہش مند ہو تو سب سے پہلے تمہارا ممبر میں بنوں گا، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ آپ یقین کیجئے، میں کرنل گل نواز سے کسی قسم کی کوئی غداری نہیں کرنا چاہتا، ان کے مجھ پر بے حد احسانات ہیں، بس ایک اتفاق تھا کہ میں الگ سے چل پڑا اور انہیں اس کی اطلاع بھی نہیں کر سکا۔ کوئی گروپ بنانے کا ارادہ نہیں تھا میرا، کامران نے کہا۔ بیٹے، میرا تجربہ تم سے 1000 گنا زیادہ ہے، بے شک کرنل گل نواز کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اسے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، وہ ارب پتی آدمی ہے، اس کا مستقبل اور اس کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہے، لیکن تم نے ابھی نوجوانی کی دنیا میں قدم رکھا ہے، تمہیں تو زندگی میں بہت کچھ چاہیے، اس طرح کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ خیر چھوڑو، میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً ہی عمل کر ڈالو، ابھی تو ہماری مہم کا طویل حصہ باقی ہے، دیکھو آگے کیا حالات پیش آتے ہیں، لیکن بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا ساتھی ہی رکھنا، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ جی مرزا صاحب، آپ اطمینان رکھیں، میں تو صرف آپ لوگوں کا دستے بازو ہوں، آپ سے الگ ہٹ کر میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ مرزا خاور بیگ کی چائے ختم ہو گئی، اس نے کہا۔ اب میں تمہیں عروسہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ شاید تم سے زیادہ ہی ناراض ہے۔ عروسہ نے چائے کا دوسرا کپ بڑے موقع سے بنا کر دیا۔ مرزا خاور بیگ چلا گیا۔ جی عروسہ، آپ بھی ناراض ہیں مجھ سے؟ کامران نے کہا۔ تمہیں میری ناراضگی کی کیا پرواہ؟ اصولی طور پر تو بات درست ہے، ظاہر ہے ہمارے آپ کے درمیان ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کامران نے کہا۔ کتنی بار کہو گے یہ بات؟ اور کیا بات ظاہر کرنا چاہتے ہو تم اس بات سے؟ یہ تم مجھ سے بے اعتنائی برت رہے ہو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں، عروسہ بولی۔
میں کس بات پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں مسٹر روسا؟ کامران نے کہا۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر امینہ سلفا اور شعورہ دونوں شادی شدہ نہ ہوتی تو میں تو یہی سمجھتی کہ شاید ایسی کوئی بات ہو، روسا نے کہا۔ آپ اگر ایسا سوچتی ہیں تو سوچتی رہیے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کامران بولا۔ دیکھو، ہم اپنی دنیا سے بہت دور ان ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں، اور تم اس بات پر یقین کر سکتے ہو تو کر لو، اور نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ میں تو صرف تمہاری وجہ سے ہی مصیبتیں جھیلتی ہوں، ورنہ مجھے مہم جوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پہلے بھی تم سے یہ بات کہہ چکی ہوں، روسا نے کہا۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے صرف اس کی نشاندہی کر دیجیے، کامران نے کہا، اور روسا زچ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، جب کسی کی تقدیر میں ذلیل ہونا لکھا ہوتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اوکے، کوشش کروں گی کہ اپنی انا کو جگاؤں، ورنہ نہ جگا سکی تو ڈیڈی سے کہوں گی کہ ڈیڈی واپس چلیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، روسا نے کہا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد کامران وہاں سے اٹھ گیا۔ کرنل گل نواز سے ایک بار پھر ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، سر، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، ہم ایک طریقہ کار متعین کر کے قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تمہارے لیے حتمی فیصلہ یہی ہوا ہے کہ تم اگر چاہو تو نیل گروچر اور ہمارے درمیان رابطہ رکھو، تمہیں ایسے خطرات سے بھی باخبر رہنا چاہیے۔ ٹھیک، بہرحال اس کے بعد کامران وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر آبادی تھی اور زمین کے معاملات جاری ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ دھوپ نکل آئی تھی اور اس خوشگوار دھوپ میں یہ جھیل بہترین سیرگاہ تھی۔ پہلے کامران کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن اب وہ یہاں آنے والوں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ جھیل میں خاص قسم کی کشتیاں، یقیناً جنہیں کامران پہلے بھی دیکھ چکا تھا، ساری کی ساری موجود تھی۔ ابھی کامران جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر موٹر بوٹس میں سیر کرنے والوں کا نظارہ کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے مقامی زبان میں کچھ کہا اور ایک کاغذ کامران کے ہاتھ میں تھما کر واپس لوٹ گیا۔ ایک چھوٹا سا سرخ لفافہ تھا جس میں کوئی پرچہ رکھا ہوا تھا۔ پھر کامران نے حیرت سے وہ لفافہ کھول کر پرچہ نکالا، جس پر انگریزی میں ایک تحریر تھی۔ لکھا ہوا تھا، سر، میں اور گرشک آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اگر آپ مہربانی سے کام لیں تو ہمارے دیے ہوئے پتے پر رات کو آ جائیں۔ ایک اور جھیل یہاں موجود ہے جسے یانکو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یانکو میں ایک چھوٹی سی خانقاہ بنی ہوئی ہے۔ اس خانقاہ میں ٹھیک 10 بجے کے قریب آپ کا انتظار کیا جائے گا۔ یانکو تک آنے کے لیے آپ کو شیانہ آنا ہوگا۔ آبادی میں آ کر جس سے بھی شیانہ کے بارے میں کہیں گے وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ یہاں سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کا سفر ہے اور 160 کلومیٹر پر یہ جگہ موجود ہے۔ البتہ وہاں سے خانقاہ تک آپ کو پیدل سفر کرنا ہوگا، اور یہ سفر بھی 1.5 میل سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ بلاوا ہے، لیکن کچھ ایسی خاص وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہی جگہ ملاقات کے لیے پسند کی گئی ہے۔ کامران حیران رہ گیا۔ دیر تک وہ اس پرچے پر نگاہیں جمائے رہا اور اس کے بعد اس نے پرزے کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ بہرحال بڑے تعجب کی بات تھی، اور جو واقعات پیش آ رہے تھے کبھی کبھی کامران کو ان میں بے پناہ دلچسپی محسوس ہونے لگتی تھی۔ عجیب و غریب کھیل ہو رہا تھا اور اس کھیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر ذرا سی حس کو قائم رکھا جائے تو ایسے کھیل دل لگی رکھتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کامران تنہا آوارہ گردی کرتا رہا۔ سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے ڈسٹ بن میں سے اسے ایک ڈسٹ بن میں اس کاغذ کو پرزے کر کے ڈال دیا۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ بات تھی۔ وہ تھوڑا سا پرتجسس بھی تھا۔ اس کا ذہن شدید سنسنی کا شکار تھا۔ وہ طبیعت میں ایک اینٹھن سی تھی۔ بہرحال اس نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے کیمپ میں جائے گا اور اس کے بعد وقت سے بہت پہلے وہاں سے نکل لے گا تاکہ عین وقت پر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ حالانکہ فطری طور پر وہ آزاد تھا، اور خاص طور سے اس دوران جو کچھ واقعات پیش آئے تھے، اس کے بعد یہ اس کی ذمہ داری نہیں رہی تھی کہ وہ صرف کرنل گل نواز ہی کے احکامات کا پابند رہے۔ اپنے طور پر بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی سے رابطہ نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ پھر وہ مقررہ وقت سے کافی پہلے وہاں سے نکل آیا اور اس کے انداز میں آوارہ گردی کرتا ہوا اتنی دور تک پہنچا کہ کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ پھر وہ ایک ریستوران میں جا بیٹھا۔ اسے پروگرام بنا لیا تھا کہ مطلوبہ جگہ وقت سے پہلے ہی پہنچ جائے گا۔ اس نے جھیل یانکو کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم کر لی اور وہاں جانے کے ذرائع بھی معلوم کر لیے۔ ابھی سے یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مقامی آدمی جو تبتی تھا اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میرا نام شائکو ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سوچیں گے تو صحیح کہ
کہ میں اچانک ہی اس طرح آپ کے پاس آ کر یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی تفصیل نہیں ہوتی۔ مجھے خاص طور سے آپ سے گرشک کے لیے بات کرنی ہے۔ کامران بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو پریشان کر دے۔ میں صرف آپ کو بدھا کے نام پر یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ میں گرشک کے بارے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گرشک ایک پراسرار اور تارک الدنیا راہب ہے جس نے صدیوں پہلے اپنے آپ کو دنیا سے دور کر لیا تھا اور ایک ایسی دنیا میں آنا چاہتا تھا جو صدیوں بعد کی دنیا ہو، اور وہ اس دنیا کو دیکھ کر نئے نئے راستے منتخب کرنا چاہتا تھا۔ اسے بہت ساری پراسرار قوتیں حاصل ہیں، خاص طور جنگ و جدل کی قوت، آپ جسے مارشل آرٹ کہتے ہو۔ گرشک اس مارشل آرٹ میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ میں بھی مارشل آرٹ کا ماہر ہوں، لیکن بہرحال اسے روحانی قوتیں بھی حاصل ہیں۔ ہمارے ہاں مارشل آرٹ کو ایک روحانی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور بہت سے کونوں خدروں میں ایسے راہب مل جاتے ہیں جو مارشل آرٹ کے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس حق کو صرف اپنی روحانی قوتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جسمانی قوتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حقیقت میں روحانی اور اس کے بعد دماغی قوتوں کا استعمال ہی مارشل آرٹ کے تمام فنون کی روح ہوتا ہے۔ ہم اپنے بدن کی قوتوں سے کام نہیں لے سکتے جو دماغ کی قوتوں سے لے سکتے ہیں، اور دماغ کو طاقتور بنانے کے لیے روح کو طاقتور بنانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مارشل آرٹس کی تعلیمات میں تلقین کی جاتی ہے کہ اپنی روح کی پاکیزگی اور اچھے خیالات کا تعلق اور ان کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ گرشک بھی تارک الدنیا راہب ہو اور کسی خاص مشن پر کام کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے مسٹر سائیکو، لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کامران نے پوچھا۔ دوستی، وہ بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرشک جیسا عظیم دیوتا آپ کے پاس دیکھا گیا ہے۔ کب اور کہاں؟ کامران نے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، وہ بولا۔ ٹھیک ہے مسٹر شائکو، اگر کبھی ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ نہ جانے یہ شخص کامران کے پاس کیوں آیا تھا۔ کامران اس پر بہت غور کرتا رہا۔ وہ چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد کامران بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ باہر نکلنے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک ہی جائزہ لیتا رہا کہ کوئی اس کے آس پاس تو موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسے یانکو کا سفر کیا۔ پرزے میں لکھے ہوئے تمام مقامات بالکل درست نکلے۔ آخر کار وہ جھیل یانکو پہنچ گیا جو ایک قصبے کے کنارے واقع تھی۔ دیہی زندگی کے تمام مناظر یہاں بھی بکھرے ہوئے تھے۔ قصبے کے باہر بڑے بڑے پتھروں پر کھودے ہوئے مجسمے جو پہرے دار کہلاتے تھے پہرا دے رہے تھے۔ قدیم اسٹوپا کے دروازے پر یاتریوں کو سومرس پیش کیا جا رہا تھا جو اسے بھی دیا گیا، لیکن کامران نے اسے قبول نہیں کیا۔ خانقاہ نظر آ گئی۔ خانقاہ کے اندر ماسٹر دیوتا کے حضور بکروں کے سروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پتھر کی جھوپڑیاں لکڑی کے خوفناک مجسموں سے آراستہ تھیں۔ عام زندگی کے مناظر جگہ جگہ موجود تھے۔ گھروں کے صحن میں عورتیں اناج کوٹ رہی تھیں۔ لکڑی کے گھروں میں بہت سے دلچسپ مناظر بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ عورتیں ہندوستانی عورتوں کی طرح گھروں میں پانی بھر کر لاتی تھیں۔ ان کے لباس زیادہ تر سیاہ ہوتے تھے اور مرد عموماً خاکی لباس میں نظر آتے تھے۔ بہرحال خانقاہ کے آس پاس زندگی بڑے اچھے انداز میں بکھری ہوئی تھی۔ ایک طرف جو کہ کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جو کہ کھیتوں سے پرے شلجم کے کھیت پھیلے ہوئے تھے جن میں بانسوں پر مردہ کوے جگہ جگہ لٹکے نظر آ رہے تھے، اور ایک جگہ ہی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو شاید ہندوستانی تھا۔ اس کا نام دیال سنگھ تھا، اور وہ نہ جانے کب سے اس قصبے میں مقیم تھا۔ وہ یہیں کھیتی باڑی کرتا تھا، اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کامران کو سلام کیا اور کہنے لگا، لگتا ہے آپ ہندوستانی ہیں مہاراج۔ کامران نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، تمہارا کیا نام ہے؟ دیال سنگھ۔ یہیں رہتے ہو؟ کامران نے پوچھا۔ جی سرکار، یہ کھیت ہمارے ہی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر دیال سنگھ۔ اصل میں خانقاہ کی طرف جا رہا ہوں، کامران نے بتایا۔ کون سی خانقاہ؟ پیچھے تو مہاراج یو کے پھیلے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادت گاہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جھیل یانکو کے کنارے ایک خانقاہ ہے، کامران نے پوچھا۔ ہاں، وہ تو آگے ہے۔ یہاں سے آپ سیدھے آگے چلے جائیں گے تو آگے چل کر آپ کو سوکھے صنوبر کے جنگل ملیں گے۔ بس انہیں پار کیا تو جھیل یانکو سامنے آ جائے گی، مگر بھائی باپ بائیں سمت کی طرف نہ جائیں، وہ جگہ اچھی نہیں ہے، دیال سنگھ نے کہا۔ کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ بھوتوں کا جنگل کہلاتا ہے۔ وہ بہت ہی پرانی کہانیاں ہیں وہاں کی، جن میں سے ایک کہانی میں آپ کو سنا سکتا ہوں، دیال سنگھ نے کہا۔
بولو، کامران بولا۔ وہاں ایک گاؤں تھا کسی زمانے میں۔ وہاں بدھ رشی پدم تمبو جب پہاڑی راکشسوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہاں آئے تو ایک مادہ راکشس وہاں سے بھاگنے لگی۔ اسے گاؤں والوں کو ایک ہیرا دیا اور کہا کہ وہ پدم تمبو کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ پدم تمبو نے وہ ہیرا گوبر میں بدل دیا تو گاؤں والے سمجھے کہ وہ راکشس انہیں دھوکہ دے کر نکل گئی۔ انہوں نے پدم تمبو کو سب بتا دیا اور اس کے بدلے میں اس راکشس نے گاؤں پر سیلاب چھوڑ دیا۔ سارے گاؤں والے مر گئے اور اب ان کی روحیں وہاں بھٹکتی رہتی ہیں۔ دلچسپ کہانی تھی، کامران نے ہنس کر کہا۔ یار کہانی تو واقعی بڑے مزیدار ہے، چلو خیر۔ سرکار آئیے کچھ کھا پی لیں، ہمارے پاس اپنے دیش کا کوئی آدمی آئے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ کامران نے اب اسے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ ہندوستان کا باشندہ نہیں ہے، لیکن اس کا دل توڑنا بھی کامران نے مناسب نہیں سمجھا۔ اسے کامران کو پنیر اور مولیاں کھلائیں اور کامران اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ آخر کار یہ فاصلہ بھی طے ہوا اور جھیل یان کو نظر آنے لگی۔ پہلے بھی اسے ایک جھیل نظر آئی تھی جس کے کنارے آبادی پھیلی ہوئی تھی اور پانی بھرنے والیاں اس سے پانی بھر رہی تھیں، لیکن وہ یان کو نہیں تھی۔ یان کو ایک اچھی خاصی بڑی جھیل تھی، تقریباً 1 میل چوڑی اور نہ جانے کتنی گہری تھی۔ اطراف کے مناظر دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس کے ارد گرد کوئی تند دریا ہوگا اور کسی زلزلے نے چٹانی تودوں سے اس دریا کا راستہ بند کر دیا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ جھیل وجود میں آئی۔ ایک خانقاہ کے علاوہ یہاں اور کوئی آبادی نہیں تھی اور یہی خانقاہ کامران کی منزل تھی۔ اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اور مناظر اس میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ خانقاہ کے پاس ہی ایک جگہ منتخب کر کے وہ بیٹھ گیا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اطراف سے نہ جانے کیسی کیسی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ویسے واقعی بہت خوفناک جگہ تھی۔ خانقاہ میں کوئی رونق نہیں تھی، شاید یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس پرسرار اور ہیبت ناک ماحول میں عجیب عجیب خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ کہانی بھی ذہن میں اتر رہی تھی جو اس دیال سنگھ نے سنائی تھی۔ سیلاب کی آواز تک کانوں سے ابھر رہی تھی۔ وقت گزرنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ دفتن ایک طرف سے ایک روشنی سی محسوس ہوئی اور کامران اچھل پڑا۔ خانقاہ میں کوئی چراغ روشن ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر موجود ہے۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ خانقاہ کے بوسیدہ دروازے سے کوئی برآمد ہوا اور کامران اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ وہ بدھ بخشو کے لباس میں طویل القامت ایک سایہ تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے کئی دیگر سائے بھی آئے۔ یہ سب عبادت گزار تھے، لیکن نہ جانے کیوں کامران کی چھٹی حص اسے ایک عجیب سی کیفیت کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ ایک قطار میں آگے بڑھنے لگے اور خانقاہ کے بائیں سمت ڈھلان میں اترنے لگے۔ ان کا انداز مشینی تھا۔ کامران دھڑکتے دل سے انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ خانقاہ کا وہ مدھم چراغ روشن تھا، پھر آسمان پر چاند نکل آیا اور آسمان پر چاندنی روشن ہونے لگی۔ ماحول کچھ اور پراسرار نظر آنے لگا۔ گھڑی کی سوئیوں نے رات کے 10 بجائے تو کامران آہستہ آہستہ چلتا ہوا خانقاہ کے دروازے پر آ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سبیتا کہاں ہے۔ کیا اس ہولناک رات میں وہ بھی اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے گی یا پھر وہ یہیں کہیں موجود ہے؟ خانقاہ کے دروازے پر پہنچا تو ایک ستون کے پاس اس نے سبیتا کو کھڑے دیکھا۔ دل دھڑک کر رہ گیا۔ سبیتا اس وقت انتہائی پراسرار لگ رہی تھی، ایک زندہ وجود، لیکن جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور پھر سے گردن خم کر کے کہا، جے نمو استو، جے پاتال پرمتی، جے پاتال پرمتی۔ میں آ گیا ہوں سبیتا، کامران بولا۔ آپ اندر آ جائیے پربھو، باہر کی فضا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کامران نے تعجب سے پوچھا۔ کچھ لوگ سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اوہو، ابھی ابھی اس خانقاہ سے کچھ لوگ باہر نکلے تھے، کامران نے کہا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، آپ آئیے، اس نے کہا اور خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ خانقاہ کے اندر بدن ٹھٹرا دینے والی سردی تھی، جبکہ باہر کی فضا بالکل صاف شفاف تھی، یا پھر یہ خوف کا احساس کہا جا سکتا تھا جو کامران کے وجود میں جاگزی تھا۔ ایک طویل راہداری سے گزر کر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی جہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک دیوار کے قریب جا کر وہاں کچھ ٹٹولا۔ پتھر کھسکنے کی آواز سنائی دی اور تیز روشنی سے کمرہ منور ہو گیا۔ سبیتا نے کہا، آئیے پاتال پرمتی۔ یہ کسی تہہ خانے کی سیڑھیاں تھیں۔ 8 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد وہ تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ یہاں دیوار میں 3 مشعلیں روشن تھیں اور اس کی روشنی کافی تھی۔ اس روشنی میں ایک شخص ہرن کی چھال کی مرگ چھالا پر پالتی مارے بیٹھا نظر آیا۔
سیاہ کفن نما لباس میں ملبوس یہ گرشک ہی تھا جو اس وقت واقعی بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ گرشک کا وجود کامران کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھی۔ کامران نے ان لوگوں کو جس انداز میں دیکھا تھا کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اسے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور گردن خم کر کے بولا، پاتال پرمتی، ہم بے ادبی کر رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری سمجھ کر ہماری اس بے ادبی کو معاف کر دینا۔ ہم جن حالات کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں اس کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم تاریخ کی ایک مشکل کا شکار ہیں جس کی پیش گوئی دلائی لاما نے برسوں پہلے کر دی تھی، 100 سال پہلے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ دور ہمارا ہوگا جب ہمیں ان برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گرشک نے کہا، گرشک، مجھے معلوم نہیں کہ تم کیسے اس مصیبت کا شکار ہوئے ہو۔ میں تو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بالکل اتفاقی طور پر تم میرے سامنے آئے اور میں آج تمہیں سچائی سے بتاؤں کہ جو کچھ کہہ کر تم مجھے مخاطب کرتے ہو، یعنی دھرم دھنی، پاتال پرمتی وغیرہ وغیرہ، میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں خواہش ہے کہ تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ کامران نے کہا، ضرور بتائیں گے نمستو، ضرور بتائیں گے پاتال پرمتی، مگر ہر کام کا ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آپ تو ہمارے دیوتا ہیں، ہم تو آپ سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو خود ہی یاد آ جائے گا۔ دھرم وستونیا، ستی پردھنی آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ ایک انوکھی کہانی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ اس وقت تک ہمیں معاف رکھیں گے جب تک کہ اس کام کا وقت نہ آ جائے۔ یہ تاریخ کی کہانی ہے مہاوستو، اور تاریخ ہی اس کا انکشاف کرے گی۔ ہم تو صرف وہ ہیں جنہیں تاریخ کے اس کھیل کی حفاظت سونپی گئی ہے، مگر ہم آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی اگر ہم آپ کو وہ کہانی بتائیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے، الجھ جائیں گے۔ اس سے پہلے پاتال پرمتی، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش مت کرو، اس بارے میں جاننے کی کوشش مت کرو، صرف ہماری مدد کرو۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں کوئی خزانہ درکار ہے تو پاتال پرمتی، پاتال میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے انبار ہیں۔ اگر تم اس دنیا کے حساب سے سوچو تو 100 ٹرک بھر کر بھی اگر تم یہ خزانہ لانا چاہو تو یہاں بہت معمولی سا حصہ ختم ہوگا۔ پاتال پرمتی، وہ سب تمہارے لیے ہے، روشنی والے پتھر جن کا تمہاری دنیا میں بہت بڑا مقام ہے، وہاں زمین بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور تم ان پر چل کر بڑی خوشی محسوس کرو گے، لیکن وقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ گرشک بولا، تو اب یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ کامران نے کہا، ابھی ہم لوگوں نے تمہیں یہاں تک اس لیے تکلیف دی ہے، وہ ایک خاص مقصد کے لیے۔ کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ گرشک نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ تم نے کچھ لوگوں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں اور بڑی پراسرار قوتوں کے مالک ہیں۔ وہ سونگ لینے کی قوت رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں وہ ہماری اہم ضرورت ہے۔ گرشک نے کہا، ہوں، بہرحال بولو کیا کرنا ہے ہمیں؟ اچانک ہی گرشک نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کچھ آہٹیں سنائی دی۔ سب اچانک ہی خاموش ہو گئے تھے اور ان آوازوں پر غور کر رہے تھے۔ پھر سبیتا کی آواز سنائی دی، کوئی ہے۔ کامران کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی بہت ہی قریب ہے۔ وہ خود بھی رک کر یہ آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر دھماکے سنائی دینے لگے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ فرش کو کسی ٹھوس چیز سے پیٹنے کی دھماکے کی آواز تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ فرش کے نیچے کی جگہ خالی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ غالباً انہیں کسی تہخانے کی تلاش ہے۔ 100% ایسا ہی ہے، کامران نے سرگوشی کی۔ گرشک ابھی تک خاموش تھا، آہٹیں مسلسل ابھر رہی تھیں اور اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ بڑی شدت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اچانک ہی کامران نے پوچھا، باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے؟ گرشک خاموشی سے اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ بولا، آؤ، میرا خیال ہے وہ نیچے آنے کا راستہ تلاش کر لیں گے۔ کامران اور سبیتا گرشک کے ساتھ ایک سمت بڑھ گئے۔ گرشک تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک بڑے سنگی مجسمے کے پاس پہنچا اور پھر مجسمے کے عقب میں موجود ایک خلا میں تینوں اتر گئے۔ غالباً کوئی گہری سرنگ تھی جس میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گرشک نے کہا، شش، میرے قدموں کی آواز پر چلے آؤ، یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 50 گز کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ اس کے بعد چڑھائی شروع ہو گئی۔ مزید 25 گز چلنے کے بعد ہوا کی جھونکیں اور روشنی محسوس ہوئی۔ یہ لوگ خانقاہ کے احاطے میں ہی نکلے تھے۔ باہر چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی پراسرار روشنی میں احاطہ نمایاں تھا۔ اصل دروازے سے نکلنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ گرشک احاطے کی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ احاطے کی دیوار اتنی بلند نہیں تھی کہ اسے عبور کرتے ہوئے کوئی خاص مشکل پیش آتی۔ سبیتا نے بھی اطمینان سے دیوار کود لی۔
ویسے اس بات کا کامران سے بڑا گواہ اور کون ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں جسمانی طور پر چھلاوے تھے۔ وہ رات کبھی نہ بھولنے والی تھی جب کامران نے ان دونوں کو کرنل گل نواز کی کوٹھی کے دوسرے حصے میں درختوں پر چھلانگے لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ وہ انسان ہیں، بس ایسی پراسرار روحیں معلوم ہو رہی تھی جو آوارہ گردی کر رہی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔